بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه معطرنا الحبيب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حمد الصلاة بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام ثناخان مصطفیٰ اور میرے سنی غیور مسلمان براؤ سب تو پہلے تو میں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری ارشد صاحبہ مبارکباد پیش کرنا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سعادت عطا فرمائی توفیق عطا فرمائی سرکاری ملازم ہونے باوجود انہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داریر کتاب قرآن مجید تراویح اندر سنائی بڑی سعادت نہیں کر یہ بہت امیر ہیں آپ صاحب کی ہیں بہت امیر ہیں جڑا حافظ ہونا ہے نا وہ بہت امیر ہونا حافظ برکا امیر کوئی نہیں اور حافظ بھی باعمل ہوئے اور نال اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ بھی عطا فرمائی ہوئے اس ورگا کائنات ہے کوئی امیر نہیں ہوئی پہچان نہیں ہو گئے اسی کوئی اور سوچنے میں انشاءاللہ سنسانا کی میں امیر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نہ پڑھنا اور جن حضرات نے انہاں پیچھے سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول منظور فرمائے اور مولا کریم انہاں نے خاندان نے بچوں عزیز و اقارب نے بچوں جتنے لوگ فوت ہو چکے مولا کریم انہاں لمحات انہاں واسطے بھی مغفرت و بخشش نہ ذریعہ اور نجات نہ ذریعہ بنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نے صدقے ساڑی بھی مغفرت و بخشش فرمائے اور مرنے والے خاتمہ بالخیر خاتمہ علی الایمان عطا فرمائے تو سارے سامنے میں جڑا موضوع بیان کس کرساں آیہ کریمہ میں پڑھی تو سمجھ گئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نے اندر انفاق فی سبیل اللہ نے بڑے فضائل بیان فرمائے وہ ساڑھے دے حق حقوق بھی کچھ مالی حقوق نے ساڑھے دے اور اس کے اندر اکثر سستی ہونی ہے جس کی وجہ نال غربا فقراء مساکین نہ حق لوگ کھاوے ہیں اور ہر سال جنہیں زمینہ ساڑیاں پیداوار دینی ہیں اور جڑا ساڑھا سامان تجارت ہونا یا سونا اور چاندی ہونا ہے سال تو بعد اس نہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال نے اندر غربا فقراء مساکین نہ حق رکھا ہے لیکن لوگ وہ حق کٹنے بولو تو صحیح گاج بھائی نہیں کٹنے بھی انتہامی مسجد ہے جی میں کل قبلہ بارڈی پہ گھر کی تھی میرے ایک سنگی انہوں نے 2-250 کنال زمین ہے کتنی؟ تگرانے بھی کنا گھر میں انہوں نے پوچھا مکہ اشر دینے ہونے ہوں اکی اس آگی دینے ہیں نوشن مکہ کتنا اکی بے بے ترامی مار کے ملے چاہ دینے کی کرنی؟ بولو تو دیکھنا ترامی مار کے ملے آگے چاہ دینے اشر ادا ہوئی نا حالانکہ اشر کیڑی زبان اللہ سے عربی نا اشر کیڑی زبان اللہ سے عربی نا اس نمانہ ہونا دام ایسا کیڑا؟ کیڑی زمین ہوئے بارانی یعنی بارش نے پانی نال سیراب ہمی ہوئے اس زمین کیا کوئی نا بارانی زمین اس بارانی زمین میں جو کتنا اشر لازم آنا دام ایسا کدے دا مان نکلے دے 1 مان 100 مان نکلے دے نہ کہ درامی بار گئے آگے میرا سبحان اللہ کہے بھائی خاص کر ماشاءاللہ توڑا جڑے علاقہ ہے خاص کر موسیٰ ساڑھا گران کی موسیٰ نے اندر نا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے بندے پیدا کی جنہوں نے ہزارہ کنال زمین دی ہیں کہ نہیں انہیں اس نے بارے کچھ شرائط ہیں اس نے بھائی پورا ایک جامع مضمون ہے انشاءاللہ زندگی دے میں کچھ ایک اصلا پورا کرنے نہیں طویل ہے لیکن میں سب مختصر کر کے تسانے آسانیہ سے پیش کرساں میں کو ساڑھے فائدے کہتے ہیں آپ کو نا کال بھائی کی زبان یہ کسی دے احسان نہیں کہ بھئی اسی غریبہ دے پہ احسان کرنا ہے جڑا احسان کرنا ہے نا یہ احسان نی وجہ نال دینا ہے یا دے کے میڑا مارنا چپ کرو ساڑھا کھانا تم اس طرح نے گل کرنا ہے نا وہ اپنا پٹھا کھول کر چھوڑنا اپنا بیڑا کرا کر چھوڑنا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا اس عمل نے ہوتے رب اس کا کوئی جزا نہیں دینا بلکہ ہو سکتا ہوں سزا نہ مستحق ہو جائے اس بیڑا مارا کیوں ہے کہ رب فرمانا میں حق رکھا ہے اور تو سا کسی نے پیسے دینے ہو من تو سا کسی نے پیسے دینا ہو بندہ آوے دیو جی میرے پیسے تو دے کے تو اس نے دے احسان جتا سکنا بندہ کیونکہ وہ اس کا مقروض ہے یہ اسی نہ مال ہے اسی نے چیز ہے جو تو ٹائم ہو گیا پورا میں اسا واپس کر چھڑو اس نے کوئی احسان تو نہیں بولو نا جی میں اس نے کوئی احسان نہیں ہے ساڑھے مال نے اندر رب نے غرباء فقراء مساکین حق رکھا ہے لیکن اس کی ادائیگی نہیں ہو رہی میں عرض پہ کرتے ہیں بارانی زمین ہوئے نا بارانی زمین تو کتنا لازم آنا ہے دام ایسا تو کدے چاہی زمین ہوئے تو وہاں تو سنا 20 ایسا لازم آنا وہ دام مان ہوئے تو ایک مان دے 20 مان ہوئے دے ایک مان غرباء فقراء مساکین حق خاص کر اپنے رشتہ داروں میں اندر کوئی بندہ غریب ہوئے اور وہ محتاج ہوئے بندہ بار صدقہ دے نا رب اس نے قبول نہیں فرمانا اس نے رب قبول بھئی پہلے اپنے رشتہ داران دے کے اپنے محلے داران دے انہاں چیک کر تیرے پڑوسی تیرے ارد گرد رہنا والے بندے انہاں جو کوئی غریب محتاج تو نہیں کہتے ہے کہ تیرے صدقے نہ مستحق ہے اور تیرا اس نے تو احسان کوئی نہیں اس نے حق رب نے تیرے مال اندر رکھا ہے دیسے تے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید نے اندر فرمانا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ فرما انہاں لوگوں کی مثال جڑے اپنے مال رب نے راہ میں خرچ کرنے نے کمثل حبہ اس دانے کی طرح ہے کہ جس زمیندار نے ایک دانا سٹا پٹی نے اندر اور اس دانے نے 7 بالیاں اگائیاں دانا ایک سٹا ہے اس کو بوٹا پیدا اور بوٹے نال کتنی بالیاں پئیاں 7 بالیاں پئیاں ہر بالی کے اندر 100 دانا ہے راتی کتنے ہیں ایک دانا ملے کتنے 700 بہت ذرا گاڑی بھائی کے سبحان اللہ ایک تسی ذوق شوق نہ مظاہرہ کر سکتا ہی میں موضوع تھوڑا سا میں تو ساتھ سے تیار کر کرتا مگر نہ موضوع تو مکوں سا نہ ہے میں جس پر ضرور کر رہا میں بہت سارے موضوع آپ شروع ہوئی سن لیکن میں آنا ای تو ساں چیز سرائی مجھے ای وقت نہیں ضرورت بھی ہے اور ساڑی توجہ نہ ہونے نہیں وجہ نال اسی اسپتال میں چکر لانے ہیں بہنے ہو نا اور یا پھر مال چوری ہوئینا ہے یا مال سڑ ہوئینا ہے یا مال جڑا نا ڈاکٹر میں نظر ہوئینا ہے یا کچھری اندر رونو ساڑا مال نہ پگیانا نے موہ جلا ہوئینا ساں سمجھ نہیں آنی ای مسائل آنے کیا ہوئے مال ضائع کیا ہونا چوری کیا ہونا بربادیاں ساڑے تے کیا ہونی ہیں بیماریاں ساڑے تے حملہ آور کیوں ہونی ہیں اسی نہیں سمجھنے ہیں لیکن اللہ اس رسول اساں سمجھا گئے ہیں واجب کی سبحان اللہ سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اساں قرآن مجید کی آیات کی روشنی اندر گفتگو کر سا اور دوسری تفسیر پہ ہی میرے کو لیکن پہلے تسی ہی گنا سنو تاکہ اس اندر ساڑی بڑی رہنمائی ہے اور مسلمان سمجھ اسی کہ جیڑا مال اسی غرباء فقراء مساکین نا رب نے ساڑے مال نے اندر حصہ رکھا ہے جدو اسی وکھرا کرنے ہیں نا پھر رب نے کیا سی رحمت نیا بادشاہ نازل ہونے اس بدل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے فرمایا الزکاۃ حصن المال یہ جی حصن المال زکات جڑی نا زکات ای مال واسطے محفوظ اور مضبوط قلعہ ہے کہ بندہ قلعے اندر وڑ وجے نا قلعے اندر وڑ جے تے بندہ دشمن کو محفوظ ہونا جڑا بندہ مال کی زکات ادا کرنا نا اس نا مال محفوظ قلعے کے اندر بند ہونا ہے نہ بیماری اس کا رخ کرنی ہے نہ چوری اور ڈاکے اس کا رخ کرنا ہے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس فرمان کی وضاحت کی تھی فرمایا حسنوا اموالکم بالزکات مسلمانوں اپنے مال محفوظ کرو اسی کی کرنے ہیں بینک وچ رکھا دینا ہے محفوظ ہو گیا نہیں ہوا بینک وچ مال محفوظ نہیں چوری نہیں ہو سکنا ڈاکوں سا کوئی نہیں بات ہے بینک کے اندر چوکیدار کرتے ہیں لیکن ٹھیک ہے چور تو نہیں پہ سکنے تو بیماری تو آ سکتی ہے نا بیماری آسی تو اپنے نس کے ویسے کڑھا کے آنے بینک جاؤں ڈاکٹر پہ آنا 12 لاکھ لگ سیا آپ کو در زبان اللہ کتنا لگ سیا اور 10,000 دینا ہوتا ہے کہ لاکھ چاہ دینے ہیں تو پتہ بھی نہیں جانا بیماری ہوتی نہیں ہوتے بیماریاں ساڑی جان چھوڑنی ہے میں اس وقت کوئی جا بندہ آکے جا میں آکے میں روگا ہر بندہ بیمار ہے ہر بچے ساڑے بیمار ہیں ساڑے وڈیرے بیمار ہیں ساڑے ڈنگر بیمار ہیں ہر شے بیمار ہے اس نے دیگر بہت سارے اسباب ہیں میں اس پاس نہیں مہینہ چاہنا یہ جیڑا میرا موضوع ہے نا اس تانی میں آنا چاہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکات مسلمانوں اپنے مالا محفوظ کرو کہاں جوائے کو سبحان اللہ حضور کیویں محفوظ کرا فرمایا مال کی زکات ادا کرو کی ہو سی فرما زکات ادا کر سے تیرا مال چوری کرو ڈاکے کرو بیماریاں کرو مسائل پریشانیاں کرو محفوظ ہوئی سی اس مال نے اندر اللہ تبارک و تعالی یقینے بدلے 700 گنا تک برکت عطا فرما چھوڑ دی نعرہ تکبیر نعرہ
سرکار نے فرمایا وداووا امراضکم بالصدقات. آپ ذرا گائے بھائی کے سبحان اللہ. فرمایا مسلمانوں اپنے بیماراں کا علاج کرو, اپنی بیماریاں کا علاج کرو, اپنے بیماراں کا علاج کرو. حضور اسپتال ہی کھڑا فرما نہیں صدقہ ادا کرا کرو. بیمار بندیاں وڈی تو وڈی بیماری ہوئے ڈاکٹراں سمجھ نہ نہیں ہوئے, تسی معالج کول کھڑو معالج آگی یار ماں سمجھ نہیں آتی سکیڑی بیماری ہے. فرما کچھ نہ کر اس نے نہ صدقہ کر, اللہ تبارک و تعالی بیماری ڈال دے دیا. ہن 2-3 ہزار نہ صدقہ وہ کھائے تے 20-20 ہزار نے ٹیسٹ کرانے. آخر نہ ہوئے تے موجودہ کول موجود تو چھوڑنے نے ٹیسٹ ہونے نہیں کہ نہیں. کہ میں باڈی ٹیسٹ کرائیں گی استاد جی کیڑے ٹیسٹ ڈاکٹر آنا تو یس ہیں لیکن بیماری بات بھی ہو جی نہیں ہو جی, اور ڈاکٹر آنا تو یس ہیں تے بیماری کیوں نہیں ہوئی پئی تیری. اس تو پتہ چلا کچھ اور ہے جڑا سی غربا فقراء مساکین نا حق اور مال اپنے مالاں نال ملا کے بیٹھے ہیں نا. اسی سمجھنے ہیں بھئی میرا تو 100 کروڑا نکلا تے کدی دار آپ نے نہ دے چاہ دیتے تے 90 میں سے کتنے 90 میں سے تو کاٹا پہ گیا وہاں. رب فرمانا تیری نظر وچ کاٹا ہے لیکن کدی تو قرآن و سنت کی نظر نال ویکھے نا اللہ تبارک و تعالی لکھاں بیماریاں اور پریشانیاں تو تیرے مالا محفوظ فرما دے. اور اگلی غور نال گل سنو سرکار نے کی فرمایا وداؤ امراضکم بالصدقہ. مسلمانوں اپنی بیماری کا علاج کراؤ. پوچھا کہ کیویں کراواں حضور؟ فرمایا صدقہ ادا کرا کرو. ساڈے وڈیرے کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں؟ صدقہ ادا کرو. فلانا بیمار بندہ بوڑھا بیمار ہے, اسی بیماری سمجھ نہیں آ رہی بھی تو خود ساڈا اسد الحمدللہ پڑھنے بھی ہے تے سمجھ اس گل سمجھ نہیں آ. جس بندے کی بیماری سمجھ نہ آنی ہوئے نا کہ دوست نے نائنا صدقہ غربا فقراء مساکین اور مستحق تک پہنچ میں نائنا اللہ تبارک و تعالی صدقی کی برکت نال اس بندے کا نجات عطا فرما چھوڑا. اگلی روایت سرکار نے فرمایا واستقبلوا امواج البلاء وفي روایت انواع البلاء یا بالدعاء والتضرع. فرما جدو مصائب چا مباسو کہہ گئے نا کی مصائب مصیبتاں چاہاں پاسو کہہ گئے نا آفات و بلیات چاہاں پاسو کہہ گئے نا تو سمجھ نہ آنی ہوئے کوئی دن بھی روگ نہ مہینہ ہوئے مصیبتیں ہی مصیبتیں پریشانیاں غم ہی غم ٹینشن ہی ٹینشن ہوئن. فرما رب نے بارگاہ وچ گڑ گڑا کے رو اور دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ساری مصیبتیں دور فرما دے. اور اس وقت جتنے بیماریاں مسلمانہ گھیرا ہے اور جتنی پریشانیاں ہر کوئی بندہ خوش ہے تو کدے کوئی رزق حلال کمانا چاہنا ہے تو بھی پریشان ہے کیونکہ دکان کھول کے بنا تو آمین بزرگ آمین ساڑے بند کرو بیمار نے سموسے لائے کوئی بیٹھے آتے ہم تو سوٹی دینے نا سموسے ہلو ٹوکرے آتے تو ٹوکرہ بھی ہوتے تھے جو نہ سموسے بھی جس بیچارے غریب بڑھائیں جس تیار لا کے بچے نہ پیٹ پالنا کہ دوست نے تیاری نے سموسے بندہ روڈ کی تیار ہے کی سمجھنے اس نے دل جو جڑی تو ہمارے کسنا حکومتہ سے سرکار نے فرمایا مظلوم نی آہ کو نہ بچی کی مظلوم نی آہ کو نہ بچ کیوں کہ جو مظلوم نی آہ نکلنی ہے نا کہ 7 آسمانہ چیر کے ڈائریکٹ اپنی بارگاہ میں پہنچنی ہے اور رب فرمانا ہے مظلومہ سی تیرا بدلہ ضرور کے انسان اگرچہ تھوڑی تاخیر نہ روے لیکن بدلہ ضرور کے انسان تے جڑے لوگ مظلومہ نی آوہ کے لیں اور یہ ظالم جڑے دنے کے ان کے حضور علیہ السلام نے فرمایا جہنمی یعنی یہ 2 قسمان کیڑیاں فرما میرے صحابہ میں نہیں ویکھیاں لیکن تساں نہیں عمرہ لمبی ہوئی ہے تے تسی ویکھو صحابہ تا ویکھے نہیں کیوں کہ تو پاک دور آئے تسی تے میں وہ قسمہ ویکھنے آ اس کہ حضور کیڑیاں 2 قسمان فرمایا ایک او لوگ جنہاں کول گائے نے 2 مانگن چمڑے ہو سن گائے نے 2 مانگن کوڑے ہو سن کوڑے یعنی اگوں پتلا تے پچھوں موٹا اے جی میں گائے نے 2 ہونی ہے ان میں کول کوڑے تے ڈنے ہو سن تے کی کر سن صبح بھی رب نے غضب نے اندر کر سن شام ہوسی تو نے اللہ کا کہا تے غضب نازل ہوسی کیوں صبح بھی لوگاں تے ظلم کر سن تے شام بھی لوگاں تے ظلم کر سن وہ نہ تے ہر ویلے اللہ نہ کہا تے غضب نازل ہوسی اے جو نہ پے کہ نہیں ہونا پے کیویں کہ بھئی ای جڑی ساڈی میری گل تے ناراض بنا اس میں گل کر چھوڑا بولو نا ذرا گاج باج کے سبحان اللہ یہ فوج ہے جڑی تنخواہ ملدی ہیں تساں نے تے میرے ٹیکس مہینے نہیں یا کوئی تو آسمان تو لا دو نا انہاں نے تنخواہ آسمان تو آنی ہے وہ غریباں فقیراں مسکیناں جتنے بھی ہیں کوئی زبردست ٹیکس نا زکات کی وے سال بعد آپ نے یاد رکھنا سبحان اللہ آپ نے فرمایا سال بعد دے یا اللہ کتنا دیواں فرمایا 100 روپے نال 2.5 روپے سبحان اللہ گاج باج کے سبحان اللہ سبحان اللہ سال بعد اور 100 روپے دا 2.5 روپے ای جڑا نا جڑا تسی کارڈ پانے مبارک نے جی کیوں نہ 100 نال 5 تے تیڑے جو 10 کارڈ پاویں تے 10 والی 5
ہے کہ نہیں ہوتی وہ ویکو یار اسا جدو قرآن و سنت نے کن کی دیئے تے رب نے اسا نے مت کے دی ماری ہے کہ انہا بے مانا واسی 100 نال ہر کار نال 25 دے کے راضیاں لیکن اس پروردگار جڑا ساڑا خالق بھی ہے مالک بھی ہے نافع بھی ہے دار بھی ہے عزت بھی دینے والا ہے ساری عزت ہمارے کو پروردگار ہے اس پروردگار نے حکم دے سال بعد 2.5 روپے دینا گوارا نہیں تھا وعدہ سر سوکھ نہ ساکھ انسان نے اے جی ظالم و جابر حکمران مسلط ہونے پھر اس نے نقصانات بھی توڑے سامنے نے میں بھی عرض کرنے سرکار نے فرمایا جہنم میں نہیں 2 قسمان یہ ان ظاہر جی ٹیکس کرنے نا عوام کو نو اے جی پھر وہ ٹیکس جدو جمع ہونا تو اس میں جو فوج تنخواہ بھی ملنی پولیس بھی تنخواہ ساڑھے وزیر اعظم صاحب جڑے نے انہاں بھی تنخواہ 2 لاکھ بولو تو صحیح نا پریشان کرے ہو گئے ہو ملنی کہ نہیں کی ہونا غریبہ کو نو ٹیکس کے دوائی نا وہ خوشی نال دینے نہیں یا رو پیٹ کے دینے کوئی خوشی نال دینے انہیں پہلے 8 روپے یونٹ ہے اور 24 روپے یونٹ ہے خوشی نال دینے بھائی یا پریشان ہو کے بدلنے کدھے خوشی نال دینے میں چودی جانا والا تعالیٰ کرے اگر سال 48 ہو بجے خوشی نال تو کوئی نہیں دینا نا بولو محبت نال وہ سارے پریشان ہو کے دینے لوگ پریشان مجبورن جیڑا اپنا یونٹ یا 8 روپے اور کتنا 24 روپے یہ خوشی نال دینے میں انہاں کو جبرن کے نین اور کن کے تے آپ نے کہیں جی تنخواہ ہونا پوریاں ہن پوری سارے گھنٹے ڈھنے کن کے سنا ہے تو ہن بھی رات میں نے تھا دکاناں نے مار مار کے بند کرانے انہوں نے جتنا سامان ہے وہ چاہ کے مارنے ڈھنے تو پہ مہینے سموسے تو پکوڑے مہینے تے لوگوں نے ہوتے ظلم پہ ہونا کہ نہیں ہونا پہ یار بولو نا یار ہونا پہ کہ نہیں ہونا پہ کم از کم یار ایک بندے دل نے جو گل تے کرنی چاہیے نا اسی گل تے کر سکنے ہیں پگیاڑ تے بکریاں کھانا تے آنا پینکو تے دینا ہے کہ نہیں یہ جو بگیار بکریاں چاک پانی نو پینک نہیں یعنی چپ کر شور کون پانی ہے تو میں کھانا میں چپ کر کے بے ماں کھاؤں دے اے جیسا نہیں ہونا چاہیے نا غلط گائے بھائی کیا کچھ بات حضور علیہ السلام نے جہنمی قرار ہوتا جیڑے کسی نے آکے دے غرباء فقراء مساکینہ دے ظلم کرن سرکار ہونا کیا گئے اور پھر ظلم بھی ہونا تے ہوئے جنہاں نے بدا کھاوے جنہاں نے کھاوے بدا ہونا تے ظلم کرے ہونا تے گولیاں چلاوے ہونا مارے انہوں نے سیدھیاں گولیاں چلاوے ڈنے برساوے کیوں جی آرڈر آ گیا تو وہ چلیا کہ تیرے ہوتے وزیر اعظم ہے نا اس کی بھی سوچ کہ وزیر اعظم تو بھی کوئی باپ ذات موجود ہے یہ محفل ایک بار عرض کا چھوٹا سا لاک ڈاؤن قبول ہے ماں بھی قبول ہے ہونا چاہیے نا لاک ڈاؤن لیکن ایک شرط نہ آپ کو ذرا سبحان اللہ ایک شرط ساڑی مانگی اور انسی لاک ڈاؤن میں ہمیں حامی ہے میں پہلے تقریر کا سرٹی کی ہونا چاہیے کیڑی شرط ہے وزیر اعظم فوج اور ساڑی پولیس اور جج اور ٹیچر جتنی بھی ہیں انہوں نے تنخواہ بند ہونے جتنا مہینے لاک ڈاؤن میں میرا تنخواہ نہ ملے عوام نے ٹیکس معاف ہو جائے بجلی نے بل فری ہو پانی فری گیس فری سال لاک ڈاؤن ٹیکر ہے اساں کی پرواہ آپ کو ذرا کہا کہ سبحان لیکن یہ اس آخرین بھائی نہیں لاک ڈاؤن ریسی کاروبار نہ کر رکشا کے راز جو بند کر دے تے ٹیکس کٹ اور جو تنخواہ دینی پولیس تنخواہ دینی ظلم نہیں یہ دے ہی ہویا کہ بندہ مت چوبے کہ بڑا اسا نہ پاوے کہ ٹیکا لا کے چوبے ایک ٹیکا لاوے 2 ٹائم ٹیکا لاتے 3 ٹائم آخر مت جا رہے کتنا دن دے سی اس سے مرنا ہے کہ نہیں مرنا بولو یہ سا چوئی مہینے لیکن بنڈا نہیں پانے اور نہ کام کرنا چلو دے رہے چلو تسی پانے جو کہ حکومت نہ بڑھنا اور عوام کو کرا مسکینہ دے وے تو دینے جو کہ نہیں جڑا آپ بیچارہ بھائی کے دیہڑی لاگے اپنے سے اپنے بچے نے پیٹ پالنے سے کمانا ظالموں نہ روکو تو نہیں کورونا نے ڈرانا یہ پر کیا اس کرنے مغرب دے اوتھے لاک ڈاؤن نے ساڈے کول کیوں نہ ہوئے اوتھے کدے لاک ڈاؤن ہے تو اوتھے نہیں حکومت اپنی عوام دینیاں دینیاں نہیں دینیاں انہاں کوئی ٹینشن انہوں جتنے بھی ہیں نا ایسے لوگ جنہوں نے لاک ڈاؤن کی وجہ کھان پین روک بھائی نہ حکومتاں نہ دینیاں ای بے ایمان نہ دینے تے نہ کماؤ دینے تے وقت مارنے نہیں گالو نہ کرونا نال کوئی مرے نہ مرے غربت نہ لوگ مرنی بھی پائیں اور خودکشیاں بھی کرنے پائیں اور اخبار ہی پڑھو اسی نے لوگ اپنے بچے اندھیرے پر سڑنے کو کھانا سڑنے پائیں نہیں سڑنے پائیں تو اس واسطے میرے براؤ یہ بڑا ظلم ہے اور ظلم کیا ہونا پہ اصلا جدو رب اور اس نے اپنا رسول نے حقوق ادا نہیں کی دینا اللہ تبارک و تعالی ظالمہ جابرہ حکمران علی شکل میں اندر ساڑھے دبڑا قہر تے عذاب مسلط کر چھڑا یہ نہیں کہ رب انہوں وٹے بساوے دیتا یوں عذاب ہے نہیں سمجھے اور رب نے پر وہ وٹے بسندی بھی عذاب ہے ظالم اور جابر حکمران مسلط ہو کے طرح طرح کی عذیت دیون صدامت دیون یہ بھی رب نہ عذاب ہے کہ نہیں بولو محمد طرح طرح کی بیماریاں آویں لوگ ہر بندہ بیمار ہوئے کسی
کسی نہ کسی بھی بات نظر اتر آوے سمجھ کے ساڈا رب ساڈے کو ناراض ہے اور ایک ہی پریشانی ہے مسلمانوں واسطے. میرے براؤ میں کو حضور علیہ السلام نے فرمان سنایا ہے, فرما مسلمانوں کدے مالا محفوظ کرنا چاہتے ہو, ہر قسم کی بیماری پریشانی سڑنے جلنے چوری ہونے تو محفوظ کرنا چاہتے ہو, رب نہ حق زکات ادا کرا کرو. سبحان اللہ. اور دوسرا فرمایا وَدَافُوا أَمْرَادَكُمْ بِالصَّدَقَةِ, اپنی بیماریاں کا علاج کراؤ. اپنی بیماریاں کا حضور کیویں علاج کراواں, فرمایا صدقہ ادا کرا کرو. بیمار نے صدقہ ادا کرو, اللہ تعالیٰ بیماریاں ڈال دے سی. اور اس تو بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم قسم دیاں مصیبتاں بلائیاں آفات و بلیات تساں گھیر گرن اور مصیبتاں توڑی جان نہ چھوڑنی ہون, گڑ گڑا کے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ منی معافی منگو اور رب کی بارگاہ میں رو کے دعا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مصیبتاں ڈال دے سی. جب سرکار نے گل کی تے ایک اپنا عیسائی بندہ ہے, کون وہ یہ گل پہ سننے لگن اس نے کہنے گل پہ گئی کہ سرکار نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکات, کہ اپنی زکات اپنا مال محفوظ کرنا چاہتے تو زکات ادا کرو. اس مسلمانہ کو پوچھا بھی زکات ادا کرنے کا طریقہ کی ہے عیسائی, لیکن پوچھا بھی مسلمانہ نے نبی کو آنے کہ مال محفوظ ہوئی نا تے اس نے ایک سنگیا جڑا ملک شام سامان تجارت کے لیے گیا. آپ کو سبحان اللہ. اس نے بھی بڑا مال بھیجا, آدھا مال اس نے آدھا مال اس نے, لیکن گیا وہ بندہ ہے کاروباروں کر رہے تھے, اس نے مال کیا تو اس نے شریک ہے مال کے اندر. اور وہ گیا کہ جب سنا نا بھئی مال محفوظ ہوئے نا زکات نا, اس وقت چور ڈاکے اکثر پہنے رہ جائے, قافلوں نے چور حملہ کر کے قافلہ لوٹ کے جائے. اس جدو سرکار نے فرمان سنا نا, اس دل جا کر وار میں بیٹھنا کدے نبی سچا ہویا نا, اس دی گلاں بھی سچیاں ہو سکتی. اس آزمانا سے کیتا اور ادھر اس میں شریک کیا سامان تجارت کر کے. اس مسلمانوں کو طریقہ پوچھا اور طریقہ پوچھ کے جتنی زکات بننی ہے نا اپنے مال کی اس ادا کر چھوڑی. حالانکہ اس کو تو پہلے ایمان نہ بتا تھا, لیکن وہ چیک پہ کرنے آ کہ بھئی مسلمانوں نے نبی نہ فرمان پر حق ہے کہ نہیں. فرمان نے اس کے بعد تھوڑے دن گزرے نا, تھوڑے دن گزرے, اس ایک خط آیا پورے علاقے نہ قافلہ گیا. خط آیا قافلے والوں کی طرفوں, خط نے اندر لکھیا اسی بہنیاں دے چوراں ڈاکواں ساڑے تے حملہ کیتا, ساڑا کخ نہیں رہا, نہ مال چھوڑا ہونا نہ جانور چھوڑے, اونٹ بھی گن گئے مال بھی گن گئے, حتیٰ کہ ساڑے کو جڑے زائد کپڑے ہیں نا وہ بھی گن گئے. اس میں بڑا غصہ چڑھا ہونا کہ یار مسلمانوں نے نبی تاکیا تے مال محفوظ کرو تے زکات دو, مال محفوظ ہوئی تھی, میں زکات دیتی تے میرا مال چوری ہو گیا ہے. یہ نبی سچا نہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تلوار کٹی نو نہ کہ یا آپ مرساں یا انہاں شہید کرساں, انہاں دی وجہ نال میرا او بھی مال ضائع ہو گیا تے جڑا میرے کول مال ہے وہ بھی ضائع ہو گیا. کیوں کہ تو ضائع ہی سمجھنے مسلمان ضائع تو نہیں سمجھنا نا. اس سے یقین ہے کہ میں ایک جیسا تے رب 700 عطا فرما سی. سبحان اللہ ہے کہ نہیں. فرمانے جدوں اونٹولا نہ کرو کہ کچھ دن اپنا کچھ دن بعد وہ کروں ٹولا آپ نے شہید کرنے نے راہ نال رستے دے اندر اسا ایک قاصد ملا, انہاں کہا بھئی تیرے جڑا نال شریک ہے نا, جڑا شریک ہے اس کی طرف آتا. فرمانا اس خط کھولا نا, اس کے اندر کی لکھیا بھئی میں سارے تو اگے گئے ہاں, قافلے نے اگے گئے میں ہاں, کدے حملہ ہو گیا تے پہلے میں ہی لٹی ماں. آپ کو نظر سبحان اللہ. لیکن کہ چلو چلو میری اونٹنی نہ پیر خراب ہو گیا ہے, منڈی ہو گئی ہے میرے دو, ماں مجبوراً کسی مسافر خانے کے اندر ڈیرا رہا پیا, میں تیرے دڑے ہوتے رہا, قافلہ ٹر گیا ہے, سارا قافلہ لٹا گیا, تو بھی بچ گیا تے میں بھی بچ گیا ہوں. میرے براؤ یہودی عیسائی ہو کے تجربے کرے, اس جدو یہ گل سنی نا اتھی تلوار سٹی, نس کے سرکار نے بارگاہ میں جایا اور عرض کی حضور تو سی میرے اسلام پیش کرو, اسلام کی آنا ہے. سرکار نے اسلام پہ پیش کیتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے سینہ منور کیتا, مسلمان ہو گیا. یعنی جس بندے بھی جدو کافر ہو گئے تے اعتماد ہو گئے اسی تو سرکار نے امتی ہیں احمد کے نہیں پتہ چلا آپ نے فرمان پر حق کے کمیاں کوتاہیاں ساڑے دے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ کمیاں کوتاہیاں دور فرمائے. اگلی روایت حضور علیہ السلام نے فرمایا, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں راویہ نے آپ فرمانے نے, حضور علیہ السلام نے فرمانے کہ زکات نہ مال, صدقہ و خیرات, عشر نہ مال, زکات نہ مال, جس مال نے اندر رل مجھے نا, جس مال نے اندر رل مجھے اس سے تباہ برباد کر چھوڑنا. اس نے دو معنی محدثین نے بیان فرمائے کہ ایک تب بھئی مسئلہ ایک ہی بدنی کنک نکلی دا اپنا 100 من, کتنی بولو نا, کتنی 100 من کنک نکلی, اس نے ہوتے فرض ہے کہ دا من کڑیا اور ابا فقراء مساکین حق. ان محدثین نے فرمایا اس آپ کو دا من نال ملا کے تاپے بعد
اور یہ مال کائن ہے غربا فقراء مساکین رہا کیا لیکن اس کی کتاب نے مال نہ بلا کتاب نتیجہ کی نکسی فرمایا ای زکاة نہ مال اس نے مال تباہ و برباد کر چھوڑ دی کیویں بیماریاں آسن پریشانیاں آسن مصائب آسن طرح طرح نے نقصانات ہو سکتے اسے سمجھ ہی نہ سی یار میں کروں ٹھیک ٹھاک نکلنا ماں اکثر بندے ساتھ میں ٹھیک ٹھاک کروں نکلنا میری گھڑی خراب ہوئی نہیں میرا کاروبار ہے جو ہو گیا کوئی لوگ اساں کو آنے رہنا سی دسنے بھی لینے لیکن جا مجموعی طور تے دسنا چاہیے نا تاکہ مسلمان سمجھ آوے اگر ساجی ماں سمجھ نہیں آنی میں نمازہ بھی پڑھنا ہوں میں ایک سنگی آنا ہے اس راج میں نمازہ پڑھنا کوئی رب احسان کرنا فرض ہے نا اپنا فرض ادا کرنا لیکن یہ بھی سوچ کے اور کیڑے حقوق ہیں جنہوں نے اندر تو پہ کمی کرنا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عشر نہ مال زکاة نہ مال جس مال نے اندر کوئی ملاگ انسی اپنے مال نے اندر ہوں 90 توڑا اس نیا 90 من جس لیے کہ دامن غربا فقراء مساکین نہ حق کیا سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرمانی ہے جیڑا بندہ غریبہ نہ مال اپنے مال نہ رلا چھوڑے اس مال نہ اگ قرار دیتا گیا فرمایا وہ مال آبے تا آگے لیکن اس نے مال ابھی تباہ برباد کر کے چھوڑ سے اور اسا اس گھر کے پہنچے ہیں لوگوں نے 20 لاکھ روپے لگ گیا مریض ہوئینا مہینے سے قائد اعظم اسپتال ہے کوئی نال اسپتال ہے قائد اعظم اس کا نام ہے پنڈی چبیاں تیڑانا انہوں نے کتنا لگا 22 لاکھ روپیہ کتنا بولو تو صحیح طرح گھر میں کتنا آسان تے سستا علاج توڑے پاکستان نے اندر تو بندہ جدوں مڑ کے آنا نو ساگ گھن سنا انہاں کا کی سنا ہوا میں تو ٹھیک ہو گیا لیکن اندروں مار گیا وہ ٹانک کٹا بھی گیا بچہ بھی گیا ڈنگر بھی گئے کار بھی گیا تو میں بچ گیا آگوں طرح سبحان اللہ کا بچ گیا یار جدو اے صورتحال مسلمان نہ بڑھ مجھے تے مسلمان یا بیماریاں ایسی اتنے مہنگے علاج ہو جن پہلے ساڑھے بڑھیرے بیمار ہونے ہیں نا کسی عالم دین کو لوائن کے آنا یار دم کر وہ پھوک مارنے رب شفا عطا فرما چھوڑنے کیونکہ اللہ اس نے اپنا رسول نے حق ادا کر دیا غربا فقراء مساکین نے حق ادا کر دیا تیاں پیڑا نہ حق ادا کر دیا ساڑھے بڑھیرے کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں وہ پہلے کرنے انہیں پٹی نہیں بچو اس سیٹ تے کاشو نے تھپر ہٹاؤ وہ ڈرنے آئے وہ خدا نہ خوف انہوں نے دلہ میں اندر یار یہ میرا نہیں سفرے کرو اتنی پٹی جو بخرا کرو تو جاؤ جنہوں نے حق نہ جاؤ تو ان ترامی پر کے بے بے نال ملے چاہتے نہیں ہیں تے بندے پتہ ہی کوئی نہیں آگو نا سبحان اللہ اے جی حق ادا نہیں ہونے لہذا جنہوں نے عشرے جنہ رب زمینیں دیتی ہیں وہ بھی اور جنہ کو سونا اور چاندی وہ بھی جنہ کو سامان تجارت ہے تجارت کا سامان جنہ کو ڈنگر ہیں اور ڈنگر کی تعداد اتنی ہے کہ زکاة لازم آنی ہے اپنا زکاة نمال خدا نے قسمیں کڑو اللہ تبارک و تعالی توڑے ڈنگرہ میں توڑے مارا ہمیشہ بس محفوظ فرما چھوڑ سے اور بہنوں سال میں ڈنگر مار گئی آخنے نہیں کہنے بھئی تسی بعد ہونے نا بھی ملاوٹ کرسن سال بعد کہاں گئی کوئی جو ملاوٹ نے ہو سکتا 50,000 جمع کی دفعہ سے ناراض نہیں ہو گئے تو 2.5 لاکھ نکاح مار گئی اس واسطے اللہ اس رسول نے حق جڑے نا میرے براہ ادا کرنے چاہیے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول نقل فرمایا انہاں نا بڑی عجیب و غریب گلے فرمائیں ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بخمس الزکاة کہتے بھائی کس بات صاحب فرما سمندرہ نے ویچ بندہ سفر پہ کرنا ہوئے یا خشکی سفر پہ کرنا ہوئے اور مال ہلاک ہو مجھے فرما اس نے وجہ اے انہی کو زکاة ادا نہیں کی جب پتہ چلا یہ معمولی گل نہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اندر ایک بھائی صاحب آئیاں انہوں نے ایک بچی ہے نوجوان اس کنگڑ پایا ہے سونے نے منگا موٹے موٹے کڑے پایا ہے سرکار نے فرمایا زکاة ادا کرنی ہے نہیں انہاں کو حضور میں تک کدی ادا نہیں کی کیونکہ اسلام نوہ احکام پانے ہے انہاں تک گل پہنچی نہیں ہے انہاں کو حضور اصل تک کدی زکاة ادا نہیں کی فرمایا کیا تو پسند کرنی کہ رب تو کا جہنم میں اگ میں کڑے پہ لاوے انہاں کو حضور پیدا پسند فرمایا وطن نے زکاة ادا کرا کرو فوراں لائے نا کڑے لائے انہاں کا حضور ماں کی لوڑ ہی نہیں اللہ اس رسول نے بارگاہ میں اندر میں نہ صدقہ کرنی ہے وہ در والے پہ خوف والے لوگ آئے تائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمانے ہیں مہربانی ہونی ہے اور ساڑھے نال جو صورت حال بھی پڑھنی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ زکاة ادا کرے عشر ادا کرے اور اس کے علاوہ نفلی صدقات زیادہ کرے اور بندہ کسی لیکھے جو گنا ہوئے نا ایک روٹی صدقہ کر چھوڑے گا حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ایک خاتون نہ بچہ اپنے باہر اس وقت جنگلات اس طرح میں علاقے آئے
اپنے گھر تو باہر پہ کھیلنے تھوڑا دور چلا گیا, جنگل جانے چلا گیا, اتو جنگل جو پگیاڑ نکلا نا, پگیاڑ نکلا ہے, اس نے بچیاں جا کے ڈور پہ پگیاڑ کو نہ بچہ بچانا سو گلا ہے, آپ کو نہ ذرا سبحان اللہ گاج بھائی وہ کھائے نا, اور پگیاڑ بچہ جا کے ڈور پہ ماں نہیں پتا, دروازے دستک ہوئی, کسی بند کوئی غریب بندہ ہے, مالک بن دینار فرمان اس کی والدہ گھروں ایک روٹی کٹی نا, روٹی اپنے بچے نے نہ صدقہ اس فقیر جا دیتی, ادھر فقیر نے آتے روٹی پکڑائی نا, اس کو پگیاڑ منہ چھوڑ کے بچہ ڈور گیا. لوگ بیٹھنے پہ ہے, انہاں آگے دسا انہاں آکا کی عمل کی تئی, پگیاڑے نے منہ جو تیرا بچہ بڑی ڈر گئی, اس آکا کی ہویا ہے, انہاں آکا تیرے بچی نے جو پگیاڑے حملہ کی تھا جا کے نس پیا, اسی بڑے اس پہ لگے لیکن پکڑ نہیں سکے, تو کیڑا عمل کیتا ہے, تو پگیاڑ آپے آگے تیرا بچہ چھوڑ گیا کہ اور تو میں کچھ نہیں کیتا, میں اپنے بچے نے نائنا صدقہ ایک روٹی ادا کی تھی. گانا فرمانے آمیں فرمانے جڑا بندہ صدقہ تو خیرات ادا کرنا نا, اللہ تبارک صدقہ جڑا نا صدقہ یہ رب نے غضب بجھا دینا. صدقہ جب دینا بندہ نا رب نے غضب میں شکار ہونے ہونا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی صدقی نہیں برکت نال اللہ تعالی اپنا غضب ٹھنڈا ہونا ہے, اور اللہ تعالی بندیاں 70 پیڑی موتا کو بچا دینا ہے. ٹھیک صدقہ ادا کرنے نال 70 قسمیاں پیڑیاں موتا, جس نے سرکار جنہ کو پناہ مانگی, خود بھی پناہ مانگی اور اپنی امت نے بھی فرمایا تسی پناہ مانگو پیڑی موت کو, اور اس پیڑی موت کو مراد کی ہوئی انہوں باقاعدہ یہ لکھا وَكُلُّ مَا لَا يُحْمَدْ مِنْهُ عَاقِبَتُهُ, جس نہ انجام چنگا نہ ہوئے, ہر وہ چیز جس نہ انجام کہ جا فرمایا کل فقر المدقے جی میں اے جی غریبی آمجھے کہ بندہ غربت دی وجہ نال کفر اختیار کر دے, اے جی غربت آمے کہ بندہ کافر پڑھا مجھے رب نے گلے شکل کر کے, اس کو سرکار نے پناہ مانگی, اس کو پناہ مانگی. اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایسی تکلیف بندیاں اٹھا کہ رب نے بارگاہ میں گلے شکل کر کے منہ جو نازیبہ کلمات کر کے کفر کے بار مجھے سرکار نے اس کو بھی پناہ مانگی. اور نال فرما وَنِسْيَانِ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ نے ذکر کو مجھے رب نے یاد ہی نہ رہے, اور فرما وَكُفْرَانِ النِّعْمَةِ, رب نعمتہ دے وے نہ شکریہ کرنے رکھ پہ, اور اس طرح مرنے میرے توبہ دی توفیق نصیب نہ ہوئے. پیڑیاں نیندہ دے پیڑے ارادے دلج رکھ کے مر مجھے اس سالیاں 70 سرکار نے موتا شمار کی گئے, 70 پیڑیاں موتا کتنیاں, جیڑا بندہ صدقہ ادا کرنا اللہ تبارک و تعالی 70 قسمیاں پیڑیاں موتا کو اس کو نجات عطا فرمائے. یہ ان سارے پورے ایک موضوع ہے, موضوع تو بڑا لمبا ہے, میں اس نے آخری گل جی نے کی تھی نا, فرما کہ کدی بھی بزرگ فرمانے صدقات و خیرات نا قانون ہے وے, جدو بھی کسی غریب بندے صدقہ دیو نا اس طرح دیو کہ دے کے بھول ہو جاؤ. فرما کدے توقع نہ رکھو آپ کہ میرا شکریہ ادا کرے, کہ میرا شکریہ ادا کر, فرما کدے نہ توقع رکھو, کدے رکھیا تیرا صدقہ ضائع ہو جائے. کدے اے نہ آکھی میرے سے دعا کر اسا جس میں دینا نا تو نہ آکھ وہ آپ دعا کر چھوڑ. سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ ایک غریب آ گیا, اس دستک دیتی, ایک آپ نے جو لوڑی مبارکہ یہاں انہاں کار میں جو صدقہ گاڑی کو صدیتا اس دعائیں دیتیاں, اس دعائیں دیتیاں. سیدہ پاک آ گیا, فرما غریب دروازہ کون کھڑکڑا پیا, انہاں کہا جی فلاں غریب یا, وہ فرما کی کہ انہاں کہا جی میں دیتا ہوں, فرما اس کی آتا ہے اس دعا دیتی, فرما نس کے معنی اس پہ جے اس جنہیں دعائیں دیتی ہیں نا تم بھی اس دعائیں دے گیا, تاکہ دعا نے بندے دعا مانگے اور صدقے تے اللہ تعالی جل عطا فرمائے. اور جنہ لوگوں نے نظر رابطے ہوئی ہیں نا وہ مخلوق کو نہ شکریہ ادا نہیں کرانے, شکریہ ادا کر میرا ہویا کہ تو ساڈا کھانا تے ساڈے میں آیا تو اٹھا کیوں نہیں, وہ ہے کہ نہیں. یہ ان سارے وائرس اور جراثیم ساڈے اندر جڑیاں ساڈیاں دتیاں بھی ضائع ہوئیں نا یار. قرآن ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, او مسلمانوں اپنے صدقہ برباد نہ کروا. یہ اللہ صدقہ برباد کیوں ہونا, فرما بالمن, جس نے دیتا ہی نا اس نے کدے احسان نہ جتاوی, بولو میں دے گے. اور کدے اے نہ آکھی کہ بھئی تو میرا شکریہ ادا کیوں نہیں کیتا, تو میری تعریف کیوں نہیں کی تھی, یا اس سے دعا کا بھی مطالبہ نہ کر. فرما جب اس کا دل راضی ہو سی تو آپ ہی دے رہے سے دعا دے کر سی, ای بھی توقع نہ کر. ہوں آج کل بیٹھنے پہ لوگ اپنے جڑے بیمار اپنا کام والے ہونے نا کام والے انہاں سے گجا کرنا, پورا سال محنت ہی کرنی ہے. آپ کو ذرا سبحان اللہ حالات نہیں ہو گئے, اس سے صدقہ نہیں کرنا. جڑا بندہ کام پہ کرنا ہے تو سال بعد بندہ دے تو مزدوری ہوئی نا, یہ تو مزدوری اس نے فرض ہے دینا, آپ نے کون دے میں نا غریبہ نے حق سمجھ دینا ہے.
جائز ہے؟ وہ ناراض نہیں ہوگی میرے تو ایک باری گائے میں کہ سبحان اللہ کو لہذا اس پاس بھی توجہ کرو اور سرکار نہ فرمان پر حق ہے. آپ نے جڑی گل ارشاد فرمائی نہ کی فرمایا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیماریاں کا علاج کرنا چاہتے ہو تو صدقات نال کرو. لہذا سا اس پر توجہ کرنی چاہیے اپنے بچیاں کا صدقہ اپنے بیماروں کا صدقہ اور ابا فقراء مساکین علاقے کے اندر ہونے ہر بندے کو پتا ہے یار ساڈا فلانا رشتہ دار ماڑا ہے نہیں پتا وہ پتا نا اپنے ڈبرے میں اندر کیڑا بندہ ماڑا کیڑا تکڑا پتا ہونا کہ نہیں ہونا. لہذا پہلے بندہ ڈھونڈ کے اور ایسا دینا حضور فرمانے کہ ایسے اپنا فرما آتا پھر نوائب اس نے بڑی عجیب و غریب گل کی تھی فرما ساڑھے بزرگ ایسے خوش نصیب سعادت مند لوگ آئے جدو کسی نے دینے آئے نا کہ بندہ اے یہ ڈھونڈنے ہے کو ماں پہچان بھی نہ سکے نہ بینے نے آتے جا دینے آوان کے آنے تو کون ہے کہ میں جیڑے بھی ہیں تو چپ کر کے جا گئے میں تو دائس پاس تھا کہ تم میری شکریہ ادا کر کے تیرے کو کوئی توقع ہے ماں جس کو توقع ہے نا تو ماں نواز چھوڑ فرما مان کے غریب نے ہاتھ میں اندر دے دے ہے غریب نے فقیرن اعمال اللہ یعلم احد المتصدق تاکہ پتہ نہ چلے صدقہ کرنے والا کون ہے. اور فرما کئی یہ جو ہے کہ غریب آنے نے اس کا چھپ کے اس نرائی ساتھ چھوڑ دے وہ کہنے بھئی کوئی نہیں پیسے پائیں چاہ کے لیا چاہ کے ڈور پہنے خوش ہونے بھئی ماں پیسے ملے اس نے تے حلال کر چھوڑنے کہ میں تو دیتی تاہیں میں رکھیں تاکہ تم نہ چاہ کے ویسے ہی تساں پتہ ہے بندہ چیز لبے دے اسے چاہنا جائے نہیں ہوتا چاہ کے تو اس نیت نہ جاننا چاہیے کہ میں مالک تک پہنچا سا وہ اور قانون ہے لیکن بزرگ فرمانے جان بوجھ کے کی کرنا ہے لگنا پہ ہونا ہے آپ آپ چھپا چھوڑنا ہے چھپ چھپ کے لوگوں نے گھرانے اندر چاہ دینا ہے اگلے بندیاں مال مل بن جائے لیکن اے نہیں پتہ ہونے کہ ماں دیتا کہیں کیوں یہ تو بندہ تاں اپنی نمائشہ کراوے نا تصویریں شکاوے تو صبح اخباریں جائیں جی میں وہ سیلاب تک گانا ہے ساڑھے بھی تک پاکستانی اللہ تعالیٰ نے نہ سمجھتا فرنا کو سبحان اللہ وہ دیکھ رہے تصویر شکا کے آٹے نہ توڑا تو تصویر کیمرہ مان کے تک ڈڑی را کے توڑ پائے تو پر آئیے اخبار دے توڑنے توڑے تقسیم ہو گئے ٹرکا نے ٹرک توڑنے تقسیم ہو گئے اور یہ جائے گا نہیں ساڑھے اندر کی ان جدو چیزاں آگئے یاد دے ریاکاری جیڑا بندہ کرنا ہے نا سرکار نے فرما ریاکار اپنے عملہ پہاڑا پر کا دیکھنا ہے جیڑا بندہ ریاکار ہے اور شہرت چاہنا ہے اور اس چاہنا کہ بھئی لوگوں نے اندر میری بلے بلے ہوئے فلانا بڑا امیر ہے فلانا بڑا سخی ہے فلانا بڑے صدقات و خیرات کرنا ہے فرما ایسے بندے نے نیکیاں لوگوں میں پہاڑا پر کے نظر آنی ہیں اور اس بندے آپ میں بھی پہاڑا پر کے نیکی نظر آنی ہیں لیکن کیا پتہ لے دن جاسی نے اس کی ایک نیکی بھی نہ ہوتی فرماسی مان جناواز جو چوچانے آنا جنہاں میں دنیا جتا فرما چھوڑے شہرت چاہنے ہیں شہرت دنیا چاہ دیتی ساڑھی بارگاہ میں تیرے سے کچھ بھی نہیں لہذا سا نیتہ پاک کرنی چاہیے نیتہ پاک ہون اور غرباء فقراء مساکین نے جڑا آکے سکڑا اور بزرگ کی بات لوگوں نے نا اگلے مان گیا ہے نا ہوئی زکاة دے پیسے نہیں آگے نہیں بعض لوگ بڑے اپنا ظاہر خوددار لوگ ہونے انہاں ٹھیک ہے غریب ضرور ہونا لیکن وہ اپنا خوددار ہونے خودداری ہونی ہے اس واسطے بزرگ فرمانے بن ساڑھے فقہاں نے گل لکھی ہے تو دل وچ نیت کری زکاة کا پیسہ ہے آپ کو تو زبان اللہ دلی کی نیت کر زکاة کا پیسہ ہے لیکن اگلی پھر ہم مائیں گے دیویں آپ کو جو میری تفریح توفہ قبول کر دے میری زکاة بھی ادا ہوئی اگلی دل آزاری بھی نہ یہ فقہاں نے ضابطہ اور قانون لکھا ہے اسی کے آنے ناپو زکاة میں پیسے نہیں ہاں تو بات دوئی تاڑے آنے ہوئے تو اللہ بنا کو میں سلام ہی نہیں کیتا ہاں بول گئے اور میں ہوا انہوں زکاة نہ نہیں دی یہ ان چیزیں ساڑھے بیماریاں آئی ہیں دیکھو بات طرح طرح نے ساڑھے دے کیسے کیسے لوگ مسلمان یار اللہ تعالیٰ سمجھے توفیق عطا فرمائی بھئی میرے موضوع ایک قصہ کام ہے ترے سے باقی انشاءاللہ پھر کسی موقع دے تو سامنے پورا موضوع سنا سا اگے بندہ سننا تے حقا بقرے بننا ہے بھئی قرآن و سنت اساں کیڑے پاسے بلا رہا ہے اور اسی کیڑے پاسے بننے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاکا اپنی بارگاہ اندر قبول منظور فرمائے اور اس محفل اندر جس بندے جس طرح نبی حصہ کے دائیں چاہے آگے یا کو اپنا مال شامل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے بارے بندے لکھا عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.